سورہ زمر آیت نمبر اس کی ہے 53 الحمد للہ وکفی والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء محمد المصطفى وعلی عباده الذین ارسلهم اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسهم لا تقنطوا من رحمة اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا انه هو الغفور الرحیم وانیبوا الی ربکم واسلموا له من قبل ان یاتیکم العذاب ثم لا تنصرون واتبعوا احسن ما انزل اليكم من ربكم من قبل ان ياتيكم العذاب بغتة وانتم لا تشعرون ان تقول نفس يا حسرة على ما فرطت في جنب الله وان كنت لمن الساخرين او تقول لو ان الله هداني لكنت من المتقين أو تقول حين ترى العذاب لو أن لي كرة فأكون من المحسنين بلى قد جاءتك آياتي فكذبت بها واستكبرت وكنت من الكافرين صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي آمين يا رب العالمين قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسهم لا تقنطوا من رحمت اللہ، اے نبی آپ یہ کہہ دیجئے لوگوں سے کہ تمہارا رب یہ کہتا ہے کہ اے میرے وہ بندو جو ظلم کر بیٹھے ہو، اپنی جانوں پر اسراف کر بیٹھے ہو، زیادتی کر بیٹھے ہو، لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس مت ہو جاؤ، یعنی سارے گناہوں سے بڑا گناہ جو ہے وہ اللہ کی رحمت سے مایوس ہو جانا۔ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، یقیناً اللہ بخش دے گا گناہ سارے، یعنی اس کی استطاعت۔ انہ هو الغفور الرحیم، یقیناً وہ بخشنے والا رحم کرنے والا۔ اس میں ایک ترجمہ وہ لوگ جن کے ذہن کا سانچہ تھوڑا سا بگڑا ہوا ہے، وہ اس کا ترجمہ یہ کرتے ہیں کہ اللہ پاک نے فرمایا کہ اے نبی تم ان سے کہہ دو کہ اے میرے بندو، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بندو، یا عبادی سے مراد اللہ کا خطاب نہیں بلکہ رسول کا خطاب، کہ رسول آپ ان سے کہہ دو کہ اے میرے بندو۔ تو دیکھیں جب اللہ کہہ رہا ہے رسول سے کہ ان سے کہہ دو میرے بندو، تو ہم اگر کہتے ہیں عبد الرسول تو یہ شرک نہیں ہے۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ اگر آپ یہ ترجمہ کریں گے تو آپ تو اسلام کی پوری دعوت کو ہی ڈھا کے رکھ دیں گے، اس سے اور زیادہ مسخ کیا ہی نہیں جا سکتا۔ اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں کہ ہم نے کوئی رسول اس لیے نہیں بھیجا کہ وہ لوگوں سے یہ کہے کہ کونوا عباد لی، میرے بندے بن جاؤ، ولیکن کونوا ربانیین، وہ تو لوگوں سے یہ کہتے تھے کہ رب کے بندے بن جاؤ، رب والے بن جاؤ۔ اور رسول بھی کیا تھے؟ عبد تھے اللہ کے، جو اللہ پاک نے ہائیسٹ ان کا جو ٹیسٹیمونیل ہے وہ ہے عبدہ و رسولہ، جو ہم نماز میں پڑھتے ہیں۔ اور جب بھی کوئی چیز اللہ پاک نے فخر کے ساتھ اپنے نبی کے ساتھ منسوب کیا تو فرمایا سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، جو لے گیا اپنے بندے کو، ٹھیک ہے جی۔ اسی طرح فرمایا ما کان لبشر ان یؤتیہ اللہ الکتاب والحکم والنبوۃ، کسی بشر کے یہ شایان شان نہیں ہے کہ اللہ پاک تو اسے دے
ان یؤتیہ اللہ الکتاب والحکم والنبوہ، حکمت، کتاب، حکمت اور نبوت عطا فرمائے، اللہ پاک اس پر اتنا انعام کرے، اور وہ لوگوں سے یہ کہے کونوا عبادا لی من دون اللہ، بدلے میں اتنے احسانات کے بدلے میں اللہ تو اسے بھیجے اپنے کام سے، ان یؤتیہ اللہ الکتاب والحکم والنبوۃ ثم یقول للناس کونوا عبادا لی، یہ تو خیانت ہو گئی۔ اللہ نے بھیجا جاؤ بندوں کو میرا بندہ بناؤ، اور وہ جا کے کہے کہ نہیں جی تم میرے بندے بن جاؤ۔ اللہ پاک نے کہا کوئی ایسا نہیں کر سکتا، یہ رسول تمہیں اپنا بندہ بنانے نہیں آئے، اللہ کا بندہ بنانے آئے۔ یعنی اس میں یہ نہیں ہے کہ وہ کہیں گے تم اپنا نام عبد العزیٰ جو ہے وہ منسوخ کر دو، اور عبد الشمس منسوخ کر دو، اور عبد محمد رکھ لو، نہیں، عبداللہ، عبد الرحمن۔ تو یہ ترجمہ جو ہے جن کے ذہن ٹیڑھے ہیں، جنہوں نے ہر چیز میں سے شرک ہی نکالنا ہے، جیسے کہتے ہیں کہ مکھی کی چونکہ فطرت گندی ہوتی ہے، پورے بدن پر آپ خوشبو مل کے رکھیں، اسے کوئی سروکار نہیں اس کے ساتھ، کہیں اشاریے کے برابر بھی گندگی لگی ہوگی تو وہ ادھر ہی جا کے بیٹھے گی۔ اسی طرح قرآن حکیم کی واضح بین آیات جو توحید بیان کرتی ہیں، پورا قرآن چھوڑ دیں گے، لیکن کہیں انہیں جگہ مل جائے شک پیدا کرنے کی تو فوراً وہاں جا کے وہ مکھی کی طرح بیٹھیں گے اور کہیں گے جی دیکھیں یہاں سے نکل آیا ہے کہ رسول کے بندے بنو۔ تو ان لوگوں کا علاج کوئی نہیں۔ قل یا عبادی الذین اسرفوا، اچھا اس میں دو اس کی تفاسیر ہیں اور دونوں طرف قوی دلائل موجود۔ ایک تو یہ کہ یہ ساری انسانیت سے کہا گیا ہے، کافر بھی اس میں شامل ہے، کہ کافروں سے اللہ پاک یہ کہہ رہا ہے کہ جو کچھ بھی کر بیٹھے ہو، اس لیے کہ عبد تو سارے اللہ کے ہیں نا، عبد اللہ کے ہیں۔ ایک عبد وہ ہے جو اللہ پاک کے یہاں ابھی بھی ہے، اور کچھ وہ ہیں جو بھاگ گئے ہیں، لیکن ایک کام کرنے والا کمپنی میں وہ ہوتا ہے جو کام بھی کر رہا ہوتا ہے اور پتاکہ بھی اس کے پاس ہوتا ہے، لیکن ایک وہ ہوتا ہے کہ جس کے پاس پتاکہ ہوتا ہے لیکن کام سے بھاگ گیا ہوا ہوتا ہے، اس کی تعمیم ہوئی ہوتی ہے۔ اسی طرح یہ کفار بھی ہیں اللہ کے بندے، لیکن یہ بھاگے ہوئے ہیں۔ ایک دفعہ پتاکہ تو بنوایا تھا نا انہوں نے، جب عہد الست لیا گیا تھا، الست بربکم قالوا بلا، یہ پتاکہ بن گیا ان کا، سارے مسلمان ہو گئے۔ اس لیے کل مولود یولد علی فطرہ، ہر بچہ مسلمان پیدا ہوتا ہے اس عہد الست پر۔ ابواہ یحودانہ، پھر اس کے ماں باپ اس کو یہودی بنا دیتے ہیں، وینصرانہ، اور نصرانی بنا دیتے ہیں، ویمجسانہ، اس کو مجوسی بنا دیتے ہیں۔ پیدا وہ مسلمان ہوتا ہے، لہذا جب کوئی مسلمان ہوتا ہے تو وہ کنورٹ نہیں ہوتا، ریورٹ ہوتا ہے، وہ پلٹ کے آتا ہے اسلام کی طرف۔ تو اس میں سارے کفار کو دعوت دی گئی ہے کہ ٹھیک ہے جو کر چکے ہو تم واپس آ جاؤ۔ اور امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ پاک کے کرم کے تماشے دیکھو، حد دیکھو اس کے کرم کی، کہ قتلوا اولیاء، انہوں نے اس کے ولیوں کو قتل کیا ہے، نبیوں کو قتل کیا، اور وہ رحمت کے ہاتھ پھیلائے کھڑا کہ آ جاؤ، پلٹ کے واپس آ جاؤ، کوئی بات نہیں، توبہ کر لو۔ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کی رائے یہ ہے کہ اس سے مراد یہ لے کے تو یہ بند کر دیں اس چیز سے، وہ فرماتے ہیں کہ پورے قرآن حکیم میں اس سے بڑھ کر مومنوں کو تسلی دینے والی کوئی آیت نہیں، اس سے بڑھ کر، یعنی اس میں کسی گناہ کی تخصیص نہیں کی گئی، کہا کہ جتنے بھی ہیں جو بھی ہیں وہ سارے معاف کر دے گا۔ لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس مت ہو جاؤ۔ اسی لیے جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس فرشتے آئے اور انہوں نے آ کے انہیں بشارت دی اولاد کی، پکیری عمر تھی،
اور بیوی بانج بھی تھی اور بوڑھی بھی ہو گئی تھی. اوور 40 چانسز کم ہوتے چلے جاتے ہیں. پھر جب وہ 80 سال کی ہو گئی تو انہوں نے کہا کہ یہ کیسے ہوگا؟ ابشرتمونی علی ام مسنی الکبر وامرأتی عاقر، مجھے بڑھاپے نے آ کے دبوچ لیا اور بیوی میری بانج ہے. تو انہوں نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا کہ اللہ کے حکم سے تم اللہ کے معاملے میں تعجب کر رہے ہو. اور اس میں انہوں نے کہا وَلَا تَكُن مِّنَ الْقَانِطِينَ، دیکھ تو مایوس ہو جانے والوں میں سے مت ہو جاؤ. تو فوراً حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جواب دیا وَمَن يَقْنَطُ مِن رَحْمَتِ رَبِّهِ إِلَّا الضَّالُّونَ، یعنی اللہ کی رحمت سے تو گمراہ مایوس ہوتے ہیں، میں اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہوں، لیکن میں تعجب کے لِيَطْمَئِنَّ قَلْبِي، تاکہ میرے دل کو اطمینان ہو. جیسے آپ جانتے ہیں کہ فلاں بندہ جو ہے وہ جہاز اڑاتا ہے آپ کا دوست، لیکن جب آپ جاتے ہیں اور اسے کہتے ہیں کہ یار کیسے جہاز اڑاتے ہو، تو اس کیسے کے اندر اس کا انکار نہیں ہے کہ مجھے شک ہے کہ تم جہاز نہیں اڑاتے. آپ اس کی ذرا ایکسپرٹلی دیکھنا چاہتے ہیں، لہذا وہ آپ کو کاکپٹ میں ساتھ لے جاتا ہے، کہتا ہے دیکھو میں ایسے اڑاتا ہوں، یہ کرتا ہوں. تو وہ جو اللہ پاک کو انہوں نے سوال کیا تھا کیف تحیی الموت، اللہ پاک ذرا وہ منظر دکھا دے مجھے پہلے ہی، تو کیسے مردوں کو زندہ کرے گا، تو وہ انکار نہیں تھا، اسی لیے اللہ پاک نے کلیئر کر دیا اولم تؤمن قال بلا، کیوں ایمان نہیں ہے؟ کہا ایمان تو ہے، ولکن لیطمئن قلبی، میں تیری شان دیکھنا چاہتا ہوں دل کے اطمینان کے لیے. تو اللہ کی رحمت سے مایوس مت ہو جاؤ. ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، یقیناً اللہ پاک سارے گناہ معاف کر دے گا، چھپا دے گا، ڈھانپ دے گا. یعنی معاف کرنا جو ہے اللہ پاک اس طرح معاف نہیں ہو، جب مغفرت کا ذکر کرتا ہے وَيُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ، ہٹا دے گا تم سے تمہاری خطائیں، اور یغفر ذنوبکم کا مطلب یہ دبا دے گا، جس کو کہتے ہیں نا مٹی پاؤ، اللہ پاک مٹی ڈال دے گا، چھپا دے گا کسی کو. ایک یہ ہوتا ہے کہ سب کے سامنے ننگا کر کے پوری دنیا کو بتا کے پھر معاف کر دینا، تو ظاہر ہے جنت میں جو بھی اس کو دیکھے گا تو وہ پوری پھر ہسٹری ذہن میں آ جائے گی کہ یہ سب فلاں فلاں کر کے تو اللہ پاک کی جو ہے وہ NRO کے تحت آئے ہوئے ہیں. تو اللہ پاک نے فرمایا ایسا نہیں ہوگا، جس کو اس نے معاف کرنا ہوگا پھر اس کو رسوا نہیں کرے گا، اس کے اوپر مغفر ڈال دے گا. انہ هو الغفور الرحیم، یقیناً وہ بخشنے والا بھی ہے اور رحم کرنے والا بھی ہے. وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ، اور رجوع کرو اپنے رب کی طرف. ہمارے اگر کوئی ایمرجنسی ہوتی ہے تو کہا جاتا ہے کہ اپنے قریب ترین سینٹر سے رابطہ قائم کریں. تو انسان کا جو قریب ترین ہے وہ اللہ پاک ہے. اگر تم نے توبہ کر لی ہے تو اب تمہیں ویسٹ منسٹر یا ویلتھم سٹو جانے کی پادری کے پاس ضرورت نہیں ہے، وہ بہت دور ہے. قریب ترین سینٹر جہاں جا کے تم نے اپنی توبہ رجسٹر کروانی ہے وہ تیری اپنی ذات ہے، وہ یہیں تیری اندر اپنے وہ اس کا آفس موجود ہے، اللہ پاک کا زونل آفس. تمہیں عرش پر جانے کی ضرورت نہیں ہے معاف کر، وہ یہاں خود اس کا آفس موجود ہے تیرے اندر. وہ بلے شاہ کے شعر ہیں، تھوڑے سے یاد ہیں میرے ذہن میں نہیں. وہ کہتے ہیں کہ رب رب کر دے بڈھڑے ہو گئے پنڈت ملا سارے، رب کسے نو لبا کوئی نہ سجدے کر کر ہارے. تو وہ کہتے ہیں رب وسدا تیرے تن دے اندر وچ قرآن اشارے، اس کا حافظ تو تیرے اپنے اندر ہے. آنکھیں بند کر وہاں ندامت کا اظہار کر اپنے ضمیر کے اندر، کہ جب ندامت آتی ہے تو ہر چیز دھل جاتی ہے. رحمت جو ہے یہ ربوبیہ، اس لیے یہاں فرمایا وَأَنِيبُوا إِلَىٰ، پیچھے فرمایا کہ لا تقنطوا من رحمت اللہ، یہاں فرمایا وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ. یہ قریب ترین رشتہ جو ہے انسان کا اللہ، وہ اس کی شان ہے، بلندی ہے اس کی. ربوبیت تیرے ساتھ اس کا قرب ہے. ربوبیت کا تقاضا جو ہے وہ معاف کرنا ہے، وہ پالنا ہے، وہ پیار کرنا ہے،
وہ درگزر کرنا ہے. اسی لیے ماں باپ کا جہاں ذکر کیا کیا فرمایا؟ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا. یعنی اللہ تو پال ان کو جیسے انہوں نے مجھے پالا. رب تو رحم کر ان دونوں پر جس طرح انہوں نے مجھے پالا، یعنی انہوں نے مجھ پر رحمت کی، تو ان پر رحمت کر. تو اگر وہ بچپن میں رحمت نہ کرتے ہم نہ ہوتے. یعنی یہ رحم ہے نا کہ ماں خیال رکھتی ہے، آپ نہیں بتا سکتے کہ آپ کو بھوک لگی ہے، اسے فکر لگی ہوتی ہے کتنا عرصہ ہو گیا بچے کو دودھ دیا ہوا، اب ٹائم ہو گیا اس کے دودھ کا. آپ نہیں بتا سکتے کہ آپ کو پیٹ کا درد ہے، سر کا درد ہے، آپ رو ہی رہے ہیں، مگر وہ اندازے لگاتی پھرتی ہے اور پاگل ہوئی پھرتی ہے تیرے لیے، حالانکہ اس کو پیسے نہیں دے رہا تھا. یہ رحمت ہے نا. تو رحمت اور پالنا یہ دونوں لازم و ملزوم ہے. وہ اس لیے رب ہے اور اس کا حق بنتا کہ وہ رب ہو، اس لیے کہ وہ بڑے وسیع رحمت لیے ہوئے بیٹھا ہے. اگر یہ معافی دینا وہ بند کر دے تو کب تک یہ دنیا سمیٹ کے رکھ دے. وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ وَأَسْلِمُوا لَهُ. اب وہ طریقہ بتایا ہے، کہا کہ اللہ کی رحمت سے مایوس مت ہو جاؤ، لیکن اس کے بعد یہ نہیں کہا کہ اب تم شراب ہی پیتے رہو. کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ کی رحمت سے مایوس ہو کے شراب ہی تم چھوڑ دو. لوگ اس سے یہ سمجھتے ہیں کہ دیکھیں جی اللہ پاک جب یہ کہہ رہا ہے وہ سارے گناہ معاف کر دے گا، تو اس کا تو مطلب ہے کہ وہ آپ کو اور کھل دے رہا ہے کہ جو چاہو کرو، فکر کیوں کرتے ہو، میں نے لانڈری کھولی ہوئی ہے. تو وہ انکرج کر رہا ہے کہ خوب کالے کر کے لاؤ. ایسی بات نہیں. وہ کہتا ہے کہ اگر توبۃ نصوحا، توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، اے ایمان والو اللہ کی طرف پلٹو، پکا پلٹنا، گیم پلان کر کے نہیں آنا تم کہ جی ہم اس طرح اس کو داؤ لگاتے رہیں گے، اس پارٹی میں بھی رہے اس پارٹی میں بھی رہے. اس لیے کہ وہ انہ علیم بذات الصدور، وہ تیرے دل کی گہرائیوں میں بھی جانتا ہے ارادہ پیچھے کیا. تو کچھ لوگ اللہ پاک کے ساتھ سیاست کرنا چاہتے ہیں، ایسی بات نہیں. توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا کا مطلب یہ ہے کہ آپ خالص پیور نادم ہو کر آپ پلٹ کر آئیں، اور جس لمحے آپ توبہ کریں اس لمحے میں آپ کے دل میں 100% اس گناہ کو نہ کرنے کا ارادہ اور عزم ہونا چاہیے. بعد میں ہو جائے تو یہ الگ بات ہے، آپ انسان پھر ہو سکتا ہے. لیکن جس لمحے آپ نے توبہ کی ہے اس توبہ کے ساتھ آپ کا اگر 100% خلوص نہیں ہے کہ میرے باپ کی بھی توبہ آئندہ میں نہیں کروں گا، تو اس توبہ کی کوئی ویلیو نہیں. وہ توبہ کے ساتھ خلوص کا ٹیگ لگ گیا ہے، وہ چلی گئی ہے، سبمٹ ہو گئی اللہ کے یہاں اور قبول ہو گئی. آپ نے ایڈمٹ کر دی، اس نے سبمٹ کی، اس نے ایڈمٹ کر لی خلوص دے کر. اس کے بعد اگر آپ سے پھر ہو گیا اور پھر آپ نے خلوص والی توبہ کی، یہ ہے وہ مسلم شریف کی وہ آخری حدیث جس میں یہ بات کہی گئی ہے کہ دوسری بار بھی پھر اس نے توبہ کی اور خالص توبہ کی. وہ توبہ جس پر اللہ پاک نے فرشتوں کو بلا کر فخر کیا، دیکھو میرے بندے کو، اس کو پتہ آسمانوں میں میرا رب ہے جو میری گرفت کر سکتا ہے، دیکھو کیسے بلک رہا ہے، تم گواہ رہو میں نے اسے بخش دیا. اس کا خلوص ساتھ لگا ہوا. تیسری بار پھر اسے گناہ ہو جاتا. لیکن آپ ایک ماحول میں رہتے ہیں اور ماحول کی وجہ سے انسان اریٹیٹ ہو کے کوئی نہ کوئی گناہ کر بیٹھتا ہے، نہ بھی کرنا چاہے تو ہو جاتا ہے. انسان کی ذات ہی نسیان سے بنی. میں آدمی ہوں کوئی فرشتہ نہیں حضور، میں آج اپنی ذات سے گھبرا کے پی گیا. انسان ہونا ہی خطا کا پتلا جسے آپ کہتے ہیں. تیسری بار بھی جب ہو گیا اس سے اور پھر وہ خلوص سے رویا، اللہ نے پھر فرشتے بلا لیے. اب دیکھیں وہ جو رو رہا ہے اصل میں مطلوب وہ آنسو ہیں. اگر ہم سارے ہی سب، اللہ پاک ہمیں ایسے بناتا، میں نے کہا کہ یہ کوئی ٹیکنیکل خرابی نہیں ہے. بعد دفعہ ایسا ہوتا نا کہ فلاں کمپنی نے، ٹویوٹا نے اپنی کروزرز واپس لے لی، ان کا جو ہے وہ ایئر بیگ ٹھیک نہیں ہے. ایسی بات نہیں کہ اللہ پاک سے ایک غلط مخلوق بن گئی اور اللہ پاک وڈرا کر رہا ہے، اب واپس سارے جو ہے انسان اور کوئی اور مخلوق بنانا چاہتا ہے. کہا نہیں، مجھے پتا تھا پہلے دن سے میں کیا بنانے جا رہا ہوں. فرشتوں نے اعتراض بھی کیا تھا یہ فتنہ فساد پھیلا دے گا، کہا میں جو جانتا ہوں تم نہیں جانتے.
وہ جو امرت رس جس کو کہتے ہیں نا، جس کے لیے لفظ امرت رس بنا ہے، وہ آنسو کے لیے بنا ہے، گناہگار کے آنسو کے لیے۔ وہ جب وہ انسانیت کا جوہر ہوتا ہے، وہ آنسو جس کی قدر اللہ، آپ سمجھتے ہیں نا وہ آپ نے پوچھ دیا صاف ہو گیا، نہیں، اللہ پاک جبرائیل کے پاس امانت کے طور پر اس کو رکھوا دیتا ہے اس آنسو کو، یہ ویلیو ہے اس کی۔ وہ خالص اس نے توبہ کی، اللہ پاک نے پھر اور کیا کہا، تیسری بار اس حدیث میں یہ کہا گیا کہ پھر اللہ پاک فرشتوں سے کہتا ہے تم گواہ رہو، اگر یہ اسی طرح خلوص سے روتا رہا، اس سے گناہ ہوتے رہے اور یہ اسی طرح خلوص سے روتا رہا، میں تمہیں گواہ بنا کے کہتا ہوں میں اسے معاف کر دوں۔ لیکن میں نے کیا کہا کہ جس لمحے اس نے توبہ کی ہے اس لمحے 100% نہ کرنے کا عزم ساتھ ٹیگ ہونا چاہیے۔ بعد میں ہو جاتا ہے تو ہم ڈھیر ساری چیزیں کرتے، لوگ یہاں سے کینسل کروا کے جاتے، میرے باپ کی بھی توبہ، کتنی گالیاں دے کے جاتے، نہیں واپس، یار ساری جوانی گزار دی ہم نے، یہاں کے قانون ایسے ایسے، اور میرے خیال میں 6 مہینے نہیں گزرے دوستوں کو فون کرنا شروع کر دیتے ہو، تم وزٹ ہی بھیجو میں نوکری خود ڈھونڈ لوں گا۔ 4-4 5-5 ہزار کی چھوڑ کے جاتے ہیں اور 1500 کی پر آ جاتے ہیں پھر پلٹ کے۔ وہ انسان اس وقت جب ارادہ کیا تو گئے، لیکن وہاں گئے اور تھوڑی سی دھوپ لگی، لوڈ شیڈنگ ہوئی، چخ چخ گھر میں شروع ہوئی، تو پتہ چلا نہیں یار وہاں تو سکون تھا، عبادت میں بھی مزہ آتا تھا فلاں، چلیں جی واپس چلیں۔ تو یہ انسان کی فطرت ہے، اللہ پاک کو پتہ ہے۔ اگر آپ نے اس وقت 100% ارادے کے ساتھ کہا جی میں نہیں کروں گا، اور وہ ارادے میں آپ ٹھیک ہے تو ٹھیک ہے، بعد میں ہو بھی جاتا ہے تو پھر بھی اس نے کوئی منع نہیں کیا، کتنی بار توبہ ٹوٹی تو اس کے بعد نہیں قبول کروں گا، میں نے کہا نہیں، باز آ ہر آنچ ہستی باز آ، یعنی کسی بھی مذہب کے ساتھ تمہارا تعلق ہے پلٹ کے آ جا، تو تانا نہیں دوں گا، باز آ ہر آنچ ہستی باز آ، گر کافرو گبرو بت پرستی باز آ، این درگاہ ما درگاہ نا امیدی نیست، 100 بار اگر توبہ شکستی باز آ۔ 100 بار بھی توبہ ٹوٹی ہے نا، جب مجھے تکلیف نہیں ہے تمہیں کیوں تکلیف، قبول کرنے والا میں ہوں نا، مسئلہ کو نہیں، جب تک یہ توبہ کرتا رہے گا اس عزم اور ان آنسوؤں کے ساتھ میں قبول کرتا رہوں۔ پھر اس کے بعد طریقہ بتایا انیبوا الی ربکم، رب کے ساتھ ساتھ رہو۔ دیکھیں جب بچہ ماں باپ سے گم ہو جاتا ہے، ایک بار ہاتھ چھوڑ دیتا ہے یا کسی چیز میں کھو جاتا ہے، ماں باپ کو جلدی ہوتی ہے نکلنے کی، وہ دیکھتا ہے کہیں غبارے لگے ہوئے ہیں یا مچھلیوں کا وہ ایکویریم بنا ہوا ہے، وہ ادھر کھڑا ہو جاتا ہے، ماں باپ سمجھتے ہیں پیچھے ہے، اور پھر ڈھونڈتے پھرتے ہیں وہ کھو جاتا ہے۔ اس کے بعد جب وہ ملتا ہے ادھر وہ بھی تو رو رہا ہوتا ہے نا، اس کے بعد بچہ پھر وسع نہیں کھاتا ماں باپ کا، یہ ہے سچی توبہ۔ پھر وہ ماں باپ ہاتھ نہ پکڑے تو ماں کا پیچھے سے چادر پکڑ لیتا ہے، وہ ہاتھ نہ پکڑا ہے بیزی ہو تو وہ اسے پتا ہے کہ بھائی ان سے جدا ہو کے میرے اوپر کیا گزری ہے۔ فرمایا وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ، سچے ہو توبہ میں تو رب کے ساتھ ساتھ اب رہو، تم اس کی انگلی پکڑ کے رہو۔ کھو گئے تھے نا تمہیں احساس ہوا غلطی ہوئی، پلٹ کے آئے ہو تو اب تم رب کے ساتھ، انابت ہوتی ہے اندر کی، جہاں پتہ چلا یہ ہاں میرا رب راضی ہوتا ہے فوراً اس طرف رجوع کیا، پتہ چلا اس کام میں میرا رب راضی ہوتا ہے اس طرف، یہ ہے رب کا ہاتھ پکڑنا۔ وَأَسْلِمُوا لَهُ، سرنڈر کر دو اپنے آپ کو اس کے۔ یہ بھی منظر ہے کہ جب بچہ دیکھتا ہے گاڑیاں اتنی گزر رہی ہیں تیزی کے ساتھ اور میری ٹانگیں چھوٹی چھوٹی ہیں، تو وہ ماں یا باپ کے ہاتھ میں ہاتھ دے کے تو پھر مطمئن ہو جاتا ہے۔ اب یہ جانے سگنل یہ دیکھیں کب گرین ہوا ہے، کب چلنا ہے، کب رکنا ہے، کہاں راستہ بنانا ہے، میں نے تو ہاتھ ان کے ہاتھ میں دے دیا ہے۔ یہ ہے اسلموا لہ، اپنے آپ کو اپنا ہاتھ اللہ کے ہاتھ میں دے دو اور پھر مطمئن ہو جاؤ۔ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون، جس طرح اس بچے کو اب کوئی خوف نہیں ہے نا، اب میرا باپ ہی سوچے گا کس طرح پار کرنا ہے، اسی طرح بندہ جب رب کے ہاتھ میں دے دیتا معاملہ تو پھر پرسکون ہو جاتا ہے، اب رب رستے بنائے گا خود۔ وتوکلت علی اللہ وافوض امری الی اللہ ان اللہ بصیر بالعباد، وہ سورہ مومن میں وہ مومن جو ہے جس نے فرعون کے دربار میں کھڑے ہو کر ایمان قبول کیا ہے، تو اس میں اس کو پتا تھا اب یہ مجھے مار دیں گے، تو کہا وافوض امری الی اللہ، جہاں تک میرا معاملہ، موسیٰ علیہ السلام کا دفاع کیا اس نے 3 رکوع، اور اپنے بارے میں فرمایا کہ جہاں تک میرا معاملہ ہے میں اپنا معاملہ اللہ کے سپرد کرتا ہوں۔ وَفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ، اللہ پاک نے اگلی ہی آیت میں فرمایا فَوَقَاهُ اللَّهُ سَيِّئَاتِ مَا مَكَرَ، جب اس نے اپنا معاملہ اللہ کے سپرد کیا اللہ پاک نے اسے بچا لیا۔
وحاق بآل فرعون سوء العذاب، اور آل فرعون کو عذاب نے آ گھیرا، اس کو اللہ پاک نے بچا لیا۔ وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ وَأَسْلِمُوا لَهُ مِن قَبْلِ أَن يَأْتِيَكُمُ الْعَذَابُ ثُمَّ لَا تُنصَرُونَ، اس سے پہلے کہ تمہیں عذاب آ پکڑے اور پھر تمہاری مدد نہ کی جائے۔ وَاتَّبِعُوا أَحْسَنَ مَا أُنزِلَ إِلَيْكُم مِّن رَّبِّكُمْ، اور پیروی کرو اس بہترین چیز کی جو نازل کی گئی ہے طرف تمہاری۔ الہ جب آتا ہے تو الہ کا مطلب ہوتا ہے ٹو، اور علا جب عین کے ساتھ آتا ہے تو اس کا مطلب ہوتا ہے اپان یو۔ تو یہاں الہ ہمارے اوپر تو نہیں نازل ہوا نا، حضور پر نازل ہوا ہے نا، تو اس لیے علیکم نہیں کہا، الیکم کہا ہے، جو تمہاری طرف نازل کیا گیا، یعنی تمہارے لیے نازل کیا گیا نبی پر اور تمہیں دیا گیا ہے، اس کی پیروی کرو، اور یہ سب سے بہترین چیز ہے جو تمہیں دے۔ وَاتَّبِعُوا أَحْسَنَ مَا، احسن، اللہ پاک نے ہر چیز دی ہے نا ہمیں، آنکھیں دی ہیں، شکل و صورت دی ہے، بہت ساری نعمتیں، اولاد دی ہے، مال دیا ہے، سب کچھ دیا ہے، فرمایا ان سب میں بہترین چیز یہ ہے جو میں نے نازل کی ہے تمہارے لیے، اس لیے کہ یہ ان چیزوں کو سیو کر دے گی تمہارے لیے، جو تمہیں دیا نا اللہ پاک نے، جس پہ تم خوش ہو رہے ہو، یہ اگر اس پہ نہیں چلو گے تو وہ ضائع ہو جائیں گے۔ جیسے آپ کچھ چیز ڈرافٹ کرتے ہیں اور اس کو سیو نہیں کرتے تو پھر آپ ڈھونڈتے ہی رہتے، نئے سرے سے ٹائپ کرنی پڑتی ہے آپ کو، وہ چیز، وہ فائل ڈیلیٹ ہو جاتی ہے، رائٹ؟ کہا یہ جو تمہیں بہترین چیزیں اللہ پاک نے دی ہیں، اگر تم انہیں سیو کرنا چاہتے ہو، یہ اولاد تاکہ پھر تمہیں کھو نہ جائے تم سے، یہ تمہیں قیامت کے دن پھر مل جائے اور جنت میں ہمیشہ تمہارے ساتھ رہے، یہ آنکھیں کھو نہ جائیں، یہ آنکھیں پھر تمہیں ملیں، یہ حسن تمہیں پھر ملے، جوانی تمہیں پھر ملے، یہ گھر والے تمہیں پھر ملیں، تو بہترین طریقہ یہ ہے اسے سیو کرنے کا کہ سٹیپ بائی سٹیپ نیکسٹ 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 کو کلک کرتے جائیں اس قرآن کے اندر، تو انشاءاللہ العزیز یہ سارے سیو ہو جائیں گے۔ وَاتَّبِعُوا أَحْسَنَ مَا أُنزِلَ إِلَيْكُم مِّن رَّبِّكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَكُمُ الْعَذَابُ بَغْتَةً وَأَنتُمْ لَا تَشْعُرُونَ، اس سے پہلے کہ عذاب تمہیں آ پکڑے، یعنی اس سے پہلے کہ آپ فائل سیو کریں، بجلی چلی جائے تو ختم ہوگی نا وہ فائل۔ آپ نے گھنٹہ لگایا تھا، 10 گھنٹے لگائے تھے، آپ اپلوڈ کر رہے تھے، کسی کو 2 گھنٹے سے ایک فائل اپلوڈ کر رہے تھے، بجلی چلی گئی تو اپلوڈنگ ساری ختم ہو گئی نا، کچھ بھی نہیں ہوا۔ تو کہا یہ جو تم سارا کھکاڑ تم نے بکھیرا ہوا پوری دنیا کا، کھبے ہوئے اس کے اندر، یہ اچانک جب تمہاری بجلی چلی جائے گی، لوڈ شیڈنگ ہو جائے گی، تو سب کچھ ادھر ہی رہ جائے گا، نہ تمہیں پھر اولاد ملے گی، نہ تمہیں یہ مال ملے گا، تمہیں کچھ بھی نہیں ملے گا، مٹی کی مٹی ہو تم۔ بغتتاً، یہ اچانک لوڈ شیڈنگ کی طرح اچانک جائے گی۔ کتنے ساتھی ہمارے گھر سے گئے ہیں، بن تن کے گئے ہیں، جا کے جناب چلاتے تھے وہ ایگزیویٹر وہاں دفاع میں، بیٹھے ہیں اور نیچے نہیں اتر سکے، وہیں تکلیف ہوئی ہے اور وہیں جان نکل گئی ہے، اور گھر والے فون کر رہے ہیں، گھر بیوی کا دل گھبرایا ہوا، پتہ نہیں کیا بات ہے، دل آج بہت گھبرایا، وہ کال کر رہی ہے، فون بج رہا ہے، اٹھانے والا کوئی نہیں ہے۔ اسی طرح بندے کا ایکسیڈنٹ ہوا طریف روڈ پر، ٹرک میں سے باہر لٹکا ہوا بیلٹ اس کو بندھی ہوئی ہے، وہ بیلٹ اگر نہ بندھی ہوتی تو باہر گر جاتا تو بچ جاتا، ٹرک کو آگ لگی ہوئی ہے اور وہ اس بیلٹ کے اندر بندھا ہوا، وہاں پہ وہ ٹکے بن گئے اس کے پور جلس کے، چیخ مار مار کے۔ تو اس میں یہ جو بھی ہوگا تمہارے، اچانک اناؤنسمنٹ ہو گیا ہم اسلام آباد ایئرپورٹ پر اترنے والے، اور جا کے مرگلہ کی پہاڑیوں میں جناب القیمہ بن گیا، اناؤنسمنٹ ہوتی بنگلور میں جہاز اترنے والا ہے، جہاز کھائی میں چلا گیا، اور ہمارا یہ کہ جب اناؤنسمنٹ ہوتی ہے جہاز اترنے کی تو ہم بیلٹیں کھول دیتے ہیں، جب باندھنے کا وقت ہوتا ہے ہم اتنی جلدی میں ہوتے ہیں، ہم اکثر و بیشتر کھول دیتے ہیں اس وقت ایزی ہونے کے لیے، وہ بندھا کے جاتی ہے نا، جا کے بیٹھ جاتی ہے اپنے اسٹیشن پر، تو ہم پھر اس کو ریلیز کر دیتے ہیں۔ اب خطرہ کیا ہے بھائی، نیچے یہ 10 گز ہی تو نیچے زمین ہے، حالانکہ وہ زمین پہ ٹک بھی جائے تو پھر بھی خطرہ ہے، ہو سکتا ہے بریک ہی نہ لگے اس کی۔ تو بھائی صاحب یہ جو کچھ بھی ہمارے ساتھ ہونا ہے، ایک دن پہلے ہمیں میسج نہیں آئے گا
کہ جناب کل پرسوں اسراء والمعراج اور آپ پاکستان جو ہے وہ آف پیک ریٹ پہ آپ بات کر سکتے ہیں. اسی طرح کہا جائے کہ جناب کل پرسوں آپ کی موت آنے والی ہے تو آپ جو ہے وہ بچوں کے لیے وصیت کر دیں. وہ اچانک پکڑے گی, نکلیں گے ہم کسی اور پروگرام کے لیے اور وہاں ٹکٹ کہیں اور کا کٹ جائے گا. اس لیے من قبل یاتیکم العذاب بغتۃ وانتم لا تشعرون. ان تقول نفس یا حسرتا, یہ تین جو ہے وہ اللہ پاک نے جو عذر پیش کریں گے وہاں پہ مجرمین قیامت کے دن, وہ تین عذر ان کے کوٹ کیے کہ ایسا نہ ہو کہ تم پھر یہ کہو, اور ایسا نہ ہو کہ تم یہ کہو, اور ایسا نہ ہو کہ تم یہ کہو. ان تقول نفس یا حسرتا, پھر کوئی جان یہ کہے ہائے حسرت, الاس, علی ما فرطت فی جنب اللہ, اس پر جو میں اللہ کے حق میں کرتا رہا, جو کمی میں اللہ کے حقوق میں کرتا, حقوق اللہ میں جو ڈنڈی مارتا رہا, آئے ہائے حسرت میری. وَإِن كُنتُ لَمِنَ السَّاخِرِينَ, اور میں وہاں پہ تمسخر کیا کرتا تھا. یعنی وہ اقرار کرے گا کہ میں نے کبھی بھی اس چیز کو سیریسلی لیا ہی نہیں. مولوی کی تقریر سنتے تھے ہم آخر میں جا کے, جمعہ ختم ہونے والا جب ہوتا ہے, اردو عربی والا شروع ہونے والا ہوتا ہے, تو آخر میں جاتے ہیں جناب جھٹ پٹ پڑھ کے تو فوراً نکل آتے ہیں. کبھی سیریسلی لیے ہی نہیں ہے. موت کی بات سنی بھی تو جھٹ نکل گئے کہ یار یہ بندہ تو سیڈسٹ ہے, کسی کو ہنستا دیکھتا ہے تو فوراً قبر کھول کے بیٹھ جاتا ہے. ان کنتو لمن الساخرین, میں تو مسخرے کرتا تھا لوگوں کے ساتھ. او تقولا, دوسرا عذر, لو ان اللہ ہدانی لکنت من المتقین, اگر اللہ پاک ہی مجھے ہدایت دیتا, یعنی چمچ کے ساتھ 2 چمچ صبح, 2 چمچ دوپہر, 2 چمچ شام. یہ وہ بھی عقل مند ہیں جو کہتے ہیں کہ اللہ پاک ہمیں پکڑ کے بالوں سے گھسیٹ کے لائے مسجد میں. اذان سے ہم نے نہیں آنا, بلکہ کوئی فرشتہ ہو, بلکہ 2 ہوں, ایک آگے بالوں سے پکڑ کے دوسرا پیٹھ پہ جوتے بھی پیچھے سے مارتا ہوا لائے. یہ جہنم میں یہ منظر ہوگا نا, ایک آگے ہوگا اور ایک پیچھے مار. جب جان نکلے گی والملائکہ, تو فرشتے جو ہے یضربون وجوہہم وادبارہم, منہ پر بھی ماریں گے, پیٹھ پہ بھی ماریں گے, جب روح نکال رہے ہوں گے وہ. یہ وہ بندہ جو کہتا ہے کہ اگر اللہ نے مجھے ہدایت دی, بھئی اللہ نے یہ بھیجی ہے نا, یہ ہدایت ہے نا, اللہ پاک نے دی ہے تو لو تم. وہ کہتے نہیں زبردستی دی ہوتی اللہ پاک نے. لَكُنْتُ مِنَ الْمُتَّقِينَ, تو میں بھی پرہیزگار ہوتا, میں بھی متقی ہوتا. یہ دوسرا اعتراض بھی, اس کی کوئی ویلیو نہیں. تیسرا اعتراض ہوگا جو عذر ہوگا ان کا, او تقول حین تری العذاب, یا جس وقت وہ عذاب دیکھے گا سامنے, اس وقت وہ کہے, اس وقت وہ جان یہ کہے, لو ان لی کرۃ, اگر میرے لیے پلٹ کر واپس جانا ہوتا, فَأَكُونَ مِنَ الْمُحْسِنِينَ, تو میں نیکی کرنے والا. یعنی اب اگر مجھے واپس جانے دیا جائے تو اب تو میرا باپ بھی گناہ نہیں کرے گا, میں محسنین میں سے. اور یہ بات اللہ پاک نے کہی ہے کہ اگر ہم انہیں واپس بھی بھیج دیں تو یہ وہی کریں گے. وَلَوْ رَدُّوا لَعَادُوا لِمَا نُهُوا عَنْهُ, اگر ہم ان کو پلٹا کے واپس بھی بھیج دیں یہ وہی کریں گے جو کر رہے ہیں. اور بھائی صاحب ہم جب سو کے اٹھتے ہیں تو ہم مر کے ہی جیتے ہیں نا, ہم پھر وہی کرتے ہیں. اگر خواب میں اللہ پاک کوئی منظر دکھا دیتے ہیں آخرت کا تو ہم کیا کہتے ہیں, بڑی ڈراؤنی خواب دیکھی ہے بھائی. یعنی ہم یہ سمجھتے ہیں کہ وہ خواب تھی, حالانکہ وہ ہمیں کلپ دکھایا گیا تھا آخرت کا. بعض دفعہ بندہ جنت کی کوئی نعمت دیکھ لیتا ہے, بعض دفعہ جہنم کا عذاب دیکھتا ہے, بعض دفعہ قیامت کا منظر آدمی دیکھتا ہے کہ پوری دنیا پگھل رہی ہے موم کی طرح. وہ جس جگہ ہاتھ رکھتا ہے وہ پگھل رہی ہوتی, ہر چیز لاوا بنی ہوئی, اور وہ سمجھتے ہیں وہ خواب تھا. اسی طرح اللہ پاک نے فرمایا کہ اگر میں ان کو واپس بھیج دوں تو یہ صبح اٹھ کے کہیں گے کہ بڑا ہی ڈراؤنا خواب تھا. وَلَوْ رَدُّوا لَعَادُوا لِمَا نُهُوا عَنْهُ وَإِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ, یہ جھوٹ کہتے ہیں. دنیا میں بھی جھوٹ بولتے رہے, اب بھی یہ جھوٹ کہہ رہے ہیں. میں اگر انہیں پلٹا بھی دوں تو انہوں نے وہی کرنا ہے جو طلاق ہو گئی ہے, دونوں کہہ رہے ہیں غلطی ہو گئی ہے,
وہ بھی کہتا غلطی ہو گئی ہے، غصے میں نے دے دی ہے، بس مجھے نہیں کرنا چاہیے، چھوٹی سی بات، وہ بات کیا ہوئی ہے بھائی صاحب، چھوٹی سی بات میں نے، اس وقت تو تمہیں وہ مالیہ پہاڑ لگ رہا تھا، اب چھوٹی ہو گئی ہے طلاق دینے کے بعد، وہ ایک دم شرنک ہو گئی ہے، اس وقت تو تم میں پہاڑ لگا تھا۔ اور بیوی جو ہے وہ اپنے بھی غلطیوں کی معافی تلافی کے چکر میں ہوتی ہے، بچوں کا سوچیں، کچھ کریں، فلاں کریں، ڈھینگ کریں، عام طور پہ مرد ہی پچھتاتے ہیں، میرے پاس مرد اور دونوں آتے ہیں، کیونکہ وہ جو سٹوری سنا رہا ہے اس کی تصدیق تو عورت نہیں کرنی ہوتی ہے نا، کہ ہاں واقعی یہی ہوا ہے، ہو سکتا ہے وہ 3 دے کے آئے اور یہاں کے کہ جی میں نے 2 دی ہیں، اور مولوی صاحب کہیں کوئی بات نہیں، جاؤ بھائی موج کرو، تو اس میں عورت سے تصدیق ضروری ہوتی ہے کہ یہ صاحب جو کہہ رہے ہیں ایسے ہی ہوا ہے، اس نے یہی ورڈنگ استعمال، اور بعض ایسا ہوتا ہے کہ عورت کہہ دیتی کہ نہیں نہیں اس نے یہ کہا تھا، تو اس کو بالکل کوئی عورت کو کوئی فکر نہیں ہوتی، وہ تو جیسے بچہ وہ گولا نہیں ہوتا وہ سیبے والا جس کو آگ لگا کے رکھ کے آپ دور چلے جاتے ٹھا کرتا ہے، وہ تو ایسے آگ لگا کے پھر آرام سے ایزی ہو جاتی ہے کہ بھی ٹھا ہوگی دیکھنا۔ یعنی میں نے ہمیشہ مرد کو ہی دیکھا ہے کہ وہ پچھتا رہا ہے، وہ غلطی مان رہا ہے سارا، اور بعض دفعہ عورت کھڑے کھڑے ساتھ اس کی بےزتی بھی کر رہی ہوتی ہے، اور اس کے بعد جب معافی تلافی کی صورت ہو جاتی ہے تو میرے خیال میں دن 15 نہیں گزرتے کہ پھر اگلی طلاق ہو جاتی ہے۔ بندے کا یہ حال ہے، یہی حال وہ اللہ کے ساتھ بھی کرنا چاہتا ہے، ایک دفعہ توبہ طائب کر کے میں پھر سر جھاڑ کے قبر میں سے نکلا ہوں، اور اس کے بعد پھر وہ کرنا شروع، فرمایا انہم لکاذبون، یہ جھوٹ بولتے ہیں، ان کی فطرت میں یہ چیز ہے کہ یہ پلٹ کے دوبارہ وہی کریں گے۔ بلا، کیوں نہیں؟ ان کی تینوں اعتراضات کوٹ کرنے کے بعد بڑا پیارا انداز اللہ پاک کا اس تینوں اعتراضات کو رد کرنے کا، ارشاد فرمایا بلا، کیوں نہیں؟ تم بڑے سچے بندے ہو، تم بڑے مخلص آدمی، قد جاءت کا آیاتی، یہ میری آیتیں تیرے ہی پاس آئی تھی نا، فکذبت بہا، اس وقت تو نے جھٹلایا، تو نے یقین نہیں کیا، یہ جو کچھ آج ہو رہا ہے یہ وہاں ڈیٹیل کے ساتھ لکھا گیا تھا، بتایا گیا تھا، پڑھو اس کو، تھا اس میں کہ نہیں؟ تم نے مانا بھی، پھر تم نے وہی کیا، فکذبت بہا، تو نے اس پر یقین نہیں کیا، ایک ہوتا ہے تصدیق، ایک ہوتا ہے تکذیب، تصدیق ہوتا ہے کہ اس کو سچا جاننا، اور تکذیب ہوتا ہے اس کو جھوٹا جاننا، واستکبرت، اور تو نے تکبر کیا، اس وقت بندے کو پیسہ نظر آ رہا ہوتا ہے، جوانی نظر آ رہی ہوتی ہے، اپنا فن نظر آ رہا، وہ اتنا اس کو سیریسلی لیتا نہیں، چلو اللہ بائی دا وے ایکشن لے گا بھی، تو بندہ پہلے سوچتا ہے کہ اگر اللہ پاک میرے اس کام سے ناراض ہو گیا تو اس نے میری نوکری چھین لی تو پھر میرے پاس کیا رستہ ہے؟ کہتا ہے وہ کوٹھی چڑھی ہوئی ہے نا کرائے پہ 2 منزلہ، وہاں پہ 1 کنال کی کوٹھی ہے سیٹلائٹ ٹاؤن میں، چکلالہ اسکیم نمبر 3 میں، اتنا کرایہ آتا ہے بھائی صاحب، میں اس کو بیچ کے بھی کھاؤں 1.5 کروڑ کی کوٹھی ہے، تو یہ جو باقی 5-10 سال عمر رہ گئی ہے وہ ویسے ہی گزر جائے گی، ٹھیک۔ یعنی پہلے بندہ سوچتا ہے کہ اگر ایسا ہو گیا تو اللہ پاک کے معاملے میں ایسا کبھی نہیں ہوتا، وہ وہاں سے بندے کو پکڑتا ہے جہاں سے اس نے سوچا بھی نہیں ہوتا۔ جس کوٹھی پہ سارا بھروسہ تھا وہ کوٹھی سالہ کھا گیا، یہ پیسے بھیجتے رہے، وہ بناتا رہا اپنے نام، نیچے دکانیں اوپر مکان، یہ مر گئے، بچے یہاں سے گئے، جن کی بات میں کر رہا ہوں شیول کے اوپر ان کی وہ جان نکل گئی، گئے، اس نے نہیں چھوڑا سالے نے، بچے اب اس کے کرائے پر اوپر رہ رہے ہیں اسلام آباد میں، سالہ کا اس نے اپنے نام بنوایا تھا، اکثر ہمارے ساتھ یہی ہوتا ہے، یا ہم بھائی کو بیچتے ہیں بھائی اپنے نام بنوا لیتا ہے، یا ابو کو بیچتے ہیں تو ابو یا اپنے نام بنواتے ہیں یا اس چھوٹے بیٹوں کے نام بنوا دیتے ہیں، اور یہاں سے جانے والا پھر کرائے پر ہی رہتا ہے۔ دیانت کا تقاضا ماں باپ کے لیے بھی یہ ہے کہ جو کما رہا ہے اس کا بنانا ہے، جو کما رہا ہے اس کا بنانا ہے، وہ اگر کسی کو رہنے دیتا ہے تو وہ اس کی مہربانی ہے، کہتے اس بھائی کہ اگر نہیں ہے کچھ تو ٹھیک ہے میرے 2 کمرے استعمال کر لے، یہ اس کی مہربانی ہے، لیکن کمائی وہ کر رہا ہے، گرمی میں وہ تپ رہا ہے، پردیس وہ کاٹ رہا ہے، ماں باپ کو اگر وہ بھیج رہا ہے تو اگر بندہ یہ دیکھے کہ ماں باپ انصاف نہیں کر رہے اور انہیں پیسہ سنبھالنے کی کوئی کیا فن نہیں ان کے پاس، حکمت نہیں، ہر بندے کی عقل ایک جیسی تو نہیں ہوتی، لہذا اللہ پاک نے قرآن میں فرمایا وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمْ،
التی جعل اللہ لکم قیاما، دیکھو بیوقوف لوگوں کو اپنا مال مت دو، ٹھیک ہے، فیبل پیپل کا لفظ استعمال کیا اللہ پر، وہ کوئی بھی ہو سکتا۔ بعض لوگ کہتے ہیں جی میرے بھائی صاحب نے بچوں کی طرح ہمیں پالا ہے، لہذا اب یہ ہمارے والد صاحب کی طرح، تو جو کمایا وہ بھائی صاحب کو دیتے رہے، بھائی صاحب یا اپنے نام بناتے رہے یا اولاد کے نام بناتے رہے۔ جب اللہ پاک نے یہ کلیئر کہہ دیا کہ وقت ایک سا نہیں رہتا، وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمْ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَامًا، جو تمہاری ریڑھ کی ہڈی اللہ پاک نے بنوائی ہے وہ کسی سے مت توڑواؤ۔ وقت ایک سا نہیں رہتا، ان کو دو، عید پر بھیجو، کپڑے لے کے بھیجو، یہاں سے ان کے لیے تحفے بھیجو، لیکن اپنا سوچو، اپنی اولاد کا سوچو، اور قیام کا اپنے پاؤں جماؤ۔ جیسے وہ ہمارے یہاں ٹائمنگ ہوتی تھی نا پانی آنے کی، WD کی، کہ جی 9 سے 12 تک آنا ہے، اور جناب وہ پھر شام کو 9 سے 12 تک آنا ہے یا 5 سے 7 تک، تو اس میں جس نے جو بھرنا ہے وہ بھر لو۔ اگر اس ٹائم میں تم نہیں بھرو گے تو پھر تو نلکے خشک ہوں گے نا۔ یہ ہر انسان جو کھا رہا ہے، کما رہا ہے، یہ اپنے اس تعلیم کے زور پر نہیں کھا رہا، یہ بہت بڑی غلط فہمی ہے۔ ایک وقت آتا ہے کہ تعلیم بھی آپ کے پاس ہوتی ہے، تجربے کے بھی آپ کے پاس ڈھیروں فائل میں نہیں آتے، اتنے سرٹیفکیٹ ہوتے ہیں پر نوکری کوئی نہیں ملتی، وہ رب نے دی ہوئی تھی آپ کو۔ دادا یہ مت سمجھے کہ میری تعلیم تو میرے پاس ہے نا، جہاں بھی جاؤں گا مجھے نوکری مل جائے گی۔ آج اللہ نے کرم کیا، وہ کل دھکے بھی کھانے پڑ سکتے، لہذا اس چیز کو سامنے رکھتے ہوئے اس کے مطابق جو ہے وہ اسٹریٹجی بنانی چاہیے۔ فَكَذَّبْتَ بِهَا وَاسْتَكْبَرْتَ، انہیں تکبر کیا، وَكُنْتَ مِنَ الْكَافِرِينَ، اور تو کافروں میں سے ہو گیا۔ صدق اللہ العظیم، وآخر دعوانا الحمدللہ۔ جی